یہ کنٹینیوڈ ہے ٹریک تفسیر ابن کثیر کا، جو کہ آیت نمبر 11 سے لے کر 11 سے لے کر 14 تک، یعنی 11 to 14 آیت کا جو ہے، یہ اس کا سیکنڈ ٹریک ہے تفسیر ابن کثیر کا۔ Allah supported his prophet and the believers with 1,000 angels on one side. اللہ نے ان کی مدد کی، اپنے رسول کی مدد کی، اور جو بھی مومن ساتھ میں تھے ان سب کی مدد کی اللہ نے 1000 فرشتوں کے تھرو۔ 500 under the command of Jibreel علیہ السلام and another 500 under the command of Mikail علیہ السلام، یعنی 500 جو فرشتے تھے وہ جبرائیل علیہ السلام کی لیڈرشپ میں تھے، اور 500 جو تھے وہ میکائیل علیہ السلام کی لیڈرشپ میں تھے۔ اب سوچ لو، یہ دو ہی فرشتے بھی بہت ہی مطلب زبردست تھے، اور ان کے ساتھ 500 فرشتے تھے، تو وہ جو مسلمان تھے 130، اور پھر بھی ہمت کر کے وہ لوگ آئے تھے، تو اللہ نے ان کی مدد کی۔ اینڈ ایون اے بیٹر نریشن از that collected by Imam Muhammad bin Ishaq bin Yasar, author of Al-Maghazi, may Allah have mercy upon him۔ تو ان کے پاس اور بھی زیادہ اچھا اس کا پورا کے پورا نریشن یعنی ہے۔ ابن اشاق narrated that Yazid bin Ruman narrated to him that Urwa bin Az-Zubair said کہ عروہ بن الزبیر نے جب یہ کہا، اللہ sent rain down from the sky on a sandy valley، کہ وہ جو وادی تھی ریت والی، یعنی بالکل یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا ریگستان کی ویلی، تو اس پر اللہ نے آسمان سے بارش برسایا۔ That rain made the area where the messenger of Allah and his companions camped firmer so that it did not hinder their movements۔ تو اللہ نے بارش جو تھی اس سارے ایریے کو جہاں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کا مطلب پورا جو پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو اس جگہ کو اتنا فرم کر دیا تاکہ ان کے جو بھی موومنٹ ہے، ان کا جو مطلب آگے بڑھنا ہے، وہ اس کی وجہ سے کہیں پیچھے نہ رہ جائے یا پھر ان کے لیے مشکل نہ ہو۔ Meanwhile, the part that the Quraysh were camping on became difficult to move in۔ بلکہ قریش والا جو حصہ تھا، یعنی سوچو اللہ نے وہاں بارش نہیں برسایا، تو قریش جہاں پر انہوں نے جہاں پر کیمپنگ کی تھی، پڑاؤ ڈالا تھا، وہ ان کے لیے بڑا مشکل تھا، جس میں ان لوگوں کے لیے چلنا پھرنا، ایک قدم ادھر اٹھاؤ ادھر اٹھاؤ، ریت میں دھستا جائے، تو وہ ایسا مشکل تھا۔ مجاہد said Allah sent down the rain on the believers before slumber overtook them، کہ اللہ نے ان پہ بارش برسائی مومنوں پہ پہلے، یعنی اس سے نیند جو ہے ان کو پھر اس کے بعد، یعنی کہ اونگ جو ہے وہ ان کے اوپر تاری ہوئی اس کے بعد۔ اینڈ the rain settled the dust، اور جو ہوا میں بھی ڈسٹ ہوتی ہے تو وہ بھی سیٹل ہو گئی نا زمین پر، سب بارش سے بیٹھ گئی نیچے۔ made the ground firmer، اور وہ جو زمین ہے اس کو اچھی مضبوط کر دیا۔ made them feel at ease and their feet firmer، اور ان کے لیے آسانی اور ان کے قدم جو ہے وہ مضبوطی سے جمے، ایسا کر دیا اللہ نے۔ اللہ said next لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، to clean you thereby، تاکہ تمہیں اس سے پاک صاف کر دے۔ using it after answering the call of nature or needing to wash oneself، and this involves cleansing what is on the outside۔ تو یہاں اللہ نے جو طَهِّرَكُمْ، کہ یعنی تم جو ہو، اگر جس کو بھی مطلب اپنی حاجت کوئی ہے کہ جس کو واش روم کے لیے جانا ہے، تو وہاں بھی ان کو وہ پانی جو مل گیا، اور پلس ان کو اپنے آپ کو جیسے واش کرنا ہے یا جیسے بھی اوپر سے نہا لینا ہے، تو یہ تمام ان کو مل گیا، جو ان کو یعنی اوپر سے جس کو کہتے ہیں نا کہ صاف ستھرا کرنا، طاہر کرنا، وہ انہوں نے کر لیا، اور ان کے دلوں کو بھی اس کے اندر مطلب وہ مل گئی نا، جیسے کراہت اور قرار۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، and to remove from you the rijz of شیطان، یعنی شیطان کی گندگی بھی اللہ نے تم سے دور کر دی۔ یہ وہ اندر کی بات ہے جہاں کے شیطان کے وسوسے، such as his whispers and evil thoughts، کہ جو وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے اور برے برے خیالات دیتا ہے، انسان کو برے خیالات سے کتنا ڈرا دیتا ہے وہ، کہ بندہ وہ برے برے تھاٹ ہی سوچ سوچ کے ڈر جاتا ہے، جبکہ ایسا کچھ ہونے والا بھی نہ ہو تو بھی۔
دس انوالو سینر پیوریفیکیشن، یعنی کہ جو مطلب گناہ جو ہے اس کا بھی پیوریفیکیشن ہو گیا، یعنی وہ بھی پاک صاف ہو گیا. ویئر ایز اللہ اسٹیٹمنٹ اباؤٹ دا ریزیڈنس آف پیراڈائز، کہ جو جنت کے رہواسی ہیں اس کے لیے اللہ نے کیا کہا. اللہ نے سورہ نمبر 76 سورہ الانسان اس کے اندر اللہ نے کہا آیت نمبر 21 میں، عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق وحلوا اساور من فضة وسقاہم ربہم. Their garments will be of fine green silk and gold embroidery. ان کے لباس ہوں گے بہت مہین ریشم ہرے رنگ کا، اور اس پر سنہری یعنی جو ایمبرائڈری جس کو یعنی بروکیڈ بھی بولتے ہیں. They will be adorned with bracelets of silver. اور ان کے اوپر ان کو دیے جائیں گے چاندی کے مطلب جو بریسلیٹس ہیں. Involves outer appearance، یہ یعنی باہر کا مطلب جو لک ہے. And their Lord will give them a pure drink، اور ان کا رب ان کو دے گا ایک بہت ہی شرابن طہورا یعنی بہت پاک. That purifies، یعنی اب یہ ہے جو پیوریفائی کرے گا اندر کا، کہ یعنی پیوریفائی دا اینگر، جو اندر کوئی غصہ ہے اگر اینوی یا کہیں کوئی کچھ جلن حسد ہے، اینڈ ہیٹریڈ نفرت ہے، دیٹ دے مائٹ ہیو فیلٹ، یعنی یہ جنت کے اندر اللہ اندر کی جو بھی فیلنگ ہے بری اس کو بھی نکال دے گا. دس از دا انر پیورٹی، یہ اندر کی پاکیزگی ہے. نیکسٹ اللہ سیڈ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ and to strengthen your hearts، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے. with patience، صبر کے ساتھ، یعنی دلوں کی مضبوطی صبر کے ساتھ ہے. and to encourage you to fight the enemies، اور یہ کہ تمہیں اکسا جائے اس بات پہ، حوصلہ دلایا جائے کہ تم دشمن کے ساتھ جنگ کرو. اینڈ دس از انر کریج، اور اللہ نے یہ اندر کی جس کو بولتے ہیں نا اندر دل کے اندر ہمت دی اللہ نے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ and make your feet firm thereby، اور تمہارے قدموں کو اللہ نے مضبوط کر دیا، جمع دیا. This involves outer courage، یعنی باہر کی جو ہمت ہے جو تمہارے قدم اٹھیں گے تبھی نا جب ہمت ہوگی. And Allah knows best، یعنی اللہ واللہ عالم. اللہ commands the angels to fight and support the believers، اللہ حکم کر رہا ہے فرشتوں کو کہ جاؤ قتال کرو اور مومنوں کو مطلب سپورٹ کرو، ان کی ہیلپ کرو، مدد کرو. اللہ said next، اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا. Remember when your Lord revealed to the angels، Verily I am with you, so keep firm those who have believed. یاد کرو جب اللہ رب نے تمہارے رب نے وحی کی فرشتوں کو کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جاؤ اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ ان کے ساتھ رکھو جو ایمان والے ہیں. دس از اے ہڈن فیور دیٹ اللہ ہیز میڈ نون ٹو دا بلیورز. یہ ایک چھپا ہوا ایک ایسی نعمت تھی، چھپی ہوئی فیور تھا اللہ کا جو اللہ نے مطلب مومنوں کو اس کا بات مطلب اس کو احساس اس کا دلایا، ان کو پتہ چلا ہو. سو دیٹ دے تھینک ہم، تاکہ وہ اللہ کا شکر مطلب کریں، اینڈ آر گریٹفل ٹو ہیم فار اٹ، اور وہ اللہ کے شکر گزار ہوں اس کے لیے. اللہ گلوریفائڈ، ایگزالٹیڈ، بلیسڈ اینڈ پریزڈ بھی ہی، یعنی اللہ جو ہے وہ بہت ہی یعنی سبحانک اور بہت ہی بلند اور بالاتر اور بہت ہی مبارک اور بابرکت والا، اور بہت ہی اس کی تعریف ہے اللہ کی. اس نے has revealed to the angels، اس نے فرشتوں کو وحی کی whom he sent to support his prophet، religion and believing group to make the believers firmer. تو اللہ نے بھیجا ان کو کہ جاؤ رسول کو سپورٹ کرو، اللہ کے دین کو، مومنوں کے جو اتنا چھوٹا سا گروپ ہے اس کو بھی، تاکہ ان کو اور بھی فرم کرو، مضبوط کرو، ان کو جما دو. اللہ اسٹیٹمنٹ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، I will cast terror into the hearts of those who have disbelieved. تو میں ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا. Means you angels support the believers، کہ تم فرشتوں جاؤ مومنوں کی مدد کرو. Strengthen their یعنی فرنٹ یعنی بیٹل کا فرنٹ against their enemies،
ان کے دشمنوں کے مقابلے میں جو ان کا مطلب سامنا ہونے والا ہے اس میں ان کو بالکل مضبوط کرو. thus implementing my command to you. اور یہ ہے میرا حکم جو بجا لاؤ. I will cast fear, disgrace and humiliation over those who defied my command and denied my messenger. اور میں ان کے دلوں کے اندر بے عزتی، ذلت اور ان کے اندر خوف ڈال دوں گا جنہوں نے میرے حکم کو رد کیا اور میرے رسول کو مطلب ریفیوز کیا، ڈینائی کیا، انکار کیا. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. So strike them over the neck and smite over all their fingers and toes. تو مارو ان کے گردن پہ اور مارو ان کی انگلیاں اور ان کے پیروں کے پنجوں پہ. Strike them on their foreheads to tear them apart. مارو ان کے سر کے اوپر تاکہ ان کے دو ٹکڑے کر دو. And over the necks to cut them off. ان کے گلے کاٹ دو. And cut off their limbs, hands and feet. ان کے پیر، ان کے ہاتھ، ان کے پنجے، سب کچھ مطلب جو بھی ہے کاٹ دو. According to Adhak and Atiya al-Awfi, انہوں نے کہا فوق العناق یعنی نیک کے اوپر کا جو حصہ ہے اوور دا نیکس ریفرز ٹو اسٹرائکنگ دا فور ہیڈ اور دا نیک. یعنی وہ جو گردن کے اوپر مارنے کا مطلب ہے جیسے فور ہیڈ ایک ہے جو سامنے کا ہمارا ماتھا اور گلا. ان سپورٹ آف دا لیٹر اللہ کمانڈیڈ دا بلیورز، اور اللہ نے حکم کیا مومنوں کو، جو کہ سورہ نمبر 47 سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آیت نمبر 4 ہے. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَاضْرِبُوا الرِّقَابَ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ. So when you meet in fight یا جہاد in Allah's cause، اللہ کی راہ میں جب بھی جنگ میں تم ملو گے those who disbelieve ان کافروں سے، smite their necks till when you have killed and wounded many of them. ان کے گردن پہ مارو جب تک کہ تم نے ان کو قتل کیا اور بہت سو کو زخمی کیا. Then bind a bond firmly on them, take them as captives. اور پھر ان کو زنجیروں میں یا جو بھی رسی میں جس میں بھی باندھو، بہت مضبوطی سے باندھو اور ان کو اپنے یعنی قیدی بنا کے لے جاؤ. اور رابی بن انس said، اور انہوں نے کہا کہ in the aftermath of Badr، یعنی بدر کی جنگ کے بعد کا جو بات ہے، the people used to recognize whomever the angels killed from those whom they killed by the wounds over their necks, fingers and toes, because those parts had a mark as if they were branded by fire. یعنی کہ جب جنگ بدر کا بعد کا جو سین ہے اس میں لوگوں نے ان لوگوں کو پہچان لیا جن کو مطلب فرشتوں نے مارا تھا، کیونکہ فرشتوں نے جن کو مارا تھا تو وہ مطلب ان کو جو زخم تھا ان کے گلے، گردن پہ، انگلیوں پہ اور سب پیروں کے اوپر، تو وہ ایسا تھا جیسے کہ کسی نے ان کو آگ سے جلایا ہے، یعنی برانڈ کیا اس کو، یعنی جیسے کہ لوہا گرم کرو اور وانٹ لگا دو تو وہ کیسا ہوتا ہے، برانڈیڈ بائی فائر. تو وہ ایسے نشانات تھے. اللہ said وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ and smite over all their fingers and toes. مارو ان کی پوری انگلیوں پہ اور پیروں کے پنجوں پہ. ابن جریر commented that this ayah commands، اس آیت کے اندر جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ او believers strike every limb and finger on the hands and feet of your disbelieving enemies، کہ مارو ان کے پیروں پہ، ان کی انگلیوں پہ، ان کے ہاتھ پہ، ان کے پنجوں پہ جو بھی تمہارے کافر دشمن لوگ ہیں. Al-Awfi reported that Ibn Abbas رضی اللہ عنہ said about the battle of Badr، کہ انہوں نے ابن عباس نے جو کہا بیٹل آف بدر یعنی جنگ بدر کے تعلق سے، ابو جہل said کہ ابو جہل جو تھا اس نے کہا do not kill them، یعنی مسلمانوں کو مارو مت، اس نے یہ کہا but capture them so that you make known to them what they did، تاکہ ان کو ہم یہ پھر بتا سکے کہ تم نے کیا کیا. They are ridiculing your religion، کہ وہ تمہارے دین کا مذاق اڑا رہے تھے. And shunning Allat and Al-Uzza، two idols، یعنی کہ ان کے جو دو بت تھے لات اور عزا، کہ تم نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ اب ان مسلمانوں کو پکڑ کے قیدی بنا کے لے جاؤں تاکہ ان کو یہ بتایا جائے. اللہ then sent down to the angels، پھر اللہ نے فرشتوں کو یہ بھیجا، انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان. Verily I am with you، میں تمہارے ساتھ ہوں یقیناً، so keep firm those who have believed، تو جو بھی مومن ہیں ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو. I will cast terror into the hearts of those who have disbelieved، اور میں کافروں کے دل میں تمہارا رعب ڈال دوں گا. So strike them over the necks
and smite over all their fingers and toes. اور ان کے گردن بھی مارو، ان کی انگلیاں، ان کے پیر، سب پہ مارو. In that battle ابو جہل may Allah curse him. اور اس جنگ کے اندر، جنگ بدر کے اندر، ابو جہل جو تھا، اللہ کی لعنت ہو اس پہ، was killed along with 69 men. اور وہ جو 69 یعنی کہ ان 70 جو لوگ تھے، ایکچولی 70 پورے مرے نا، تو ان 70 میں یہ بھی ابو جہل بھی تھا، اور ایک عقبہ بن ابو معیط واز کیپچرڈ، اس کو پکڑ لیا گیا اینڈ دین کلڈ، اور پھر اس کو مار دیا گیا، تو پورے 70 ہو گئے. thus bring the death toll of pagans to 70. یعنی 70 مطلب ان کے جو سردار تھے وہ مارے گئے جنگ بدر میں. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے this because they defied and disobeyed Allah and his messenger، کہ انہوں نے اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کیا، ان کی نافرمانی کی. joining the camp that defied Allah and his messenger, not including themselves in the camp of Allah's law and faith in him. یعنی اگر تم وہ کیمپ کو جوائن کرتے ہو جس کے اندر یعنی کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی اور جس کے اندر اللہ کو اور رسول ان کے اللہ کے رسول کو جو ہے رد کیا جائے، تو اور اللہ کا جو مطلب شریعہ قانون اور اللہ کے ایمان اس کو اگر تم جوائن نہ کرو، تو پھر یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو عذاب. اللہ said وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. And whoever defies and disobeys Allah and his messenger, then verily Allah is severe in punishment. تو جس نے بھی اللہ کی بات کو اس کے رسول کو رد کیا، اس کی نافرمانی کی، تو یقیناً ان کے لیے پھر بہت ہی سخت اور شدید عذاب ہے. For he will crush whoever defies and disobeys him. اللہ اس کو کچل ڈالے گا جو بھی اس کو رد کرے گا اور اس کے حکم کی نافرمانی. Nothing ever escapes Allah's grasp. اللہ کی پکڑ سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا. nor can anything ever stand against his anger. اور اس کے غصے اور غضب کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. blessed and exalted he is. بہت ہی بابرکت ذات ہے وہ، بہت ہی بلند اور بالا تر. there is no true deity or lord except him. اور کوئی بھی نہیں ہے معبود سچا یا رب سوائے اس کے. ذالکم فذوقوہ فأنی للکافرین عذاب النار. This is the torment, so taste it and taste it. یعنی یہ عذاب ہے، اب اس کا مزہ چکھو. and surely for the disbelievers is the torment of the fire. اور یقیناً کافروں کے لیے تو آگ کا عذاب ہے. یعنی یہ عذاب کبھی ہے تو اب آگ کا عذاب بھی تو آئے گا نا نیکسٹ. This ayah addresses the disbeliever. یہ آیت جو ہے 14 نمبر کی، یہ کافروں کے لیے ہے، مشرکوں کے لیے. saying taste this torment and punishment in this life. اس دنیا کی زندگی کے اندر اس عذاب کا، اس مطلب جو ان کے اوپر مطلب سزا آ رہی ہے اس کا مزہ چکھو اس دنیا کی زندگی میں. and know، اور یہ جان لو that the torment of the fire in the hereafter is for the disbelievers. اور آگ کا عذاب جو ہے آخرت کا وہ کافر و مشرکوں کے لیے ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.